بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کا ہمارا پروگرام علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کے دوسرے باب کے حوالے سے ہے، اور جیسے پہلے باب میں ذکر کیا گیا کہ وہ مذہبی تجربے کو عقل کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عقل، حواس اور وجدان تین چیزیں ہیں جہاں سے انسان کو مکمل علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اس دوسرے باب میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فلسفہ جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے حقیقت مطلقہ تک پہنچنے کے لیے، لیکن بذات خود فلسفہ وہاں تک نہیں پہنچتا، جس کے لیے پھر وہی وجدان کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے وہ بات جب شروع کرتے ہیں تو وہ تین یونانی فلسفیانہ خیالات جو ہیں وہ کاسمولوجی، ٹیلیولوجی، ان پہ بحث کرتے ہیں اور پھر اس کو مسترد کر دیتے ہیں کہ وہ کافی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ وہ پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو وہ ان کو مسترد کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ برگسان، کانٹ، ڈیکارٹ اور ان کے نظریات ہیں ان پر بحث کرتے ہیں۔ زمان اور مکان کی نوعیت کیا ہے، اس پر بحث کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ عقل اور وحی کا جو تعلق ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ بالآخر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مذہبی تجربہ جو ہے وہ انسان کی خودی کو مستحکم کرتا ہے، اور دین اسلام جو ہے قرآن کی روشنی میں انسان کو اس چیز کی ترغیب دیتا ہے اور اس طرف اس کو توجہ دلاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو مستحکم کرے، اپنی خودی کو مستحکم کرے۔ یہاں جو کچھ لوگوں نے پہلے باب پہ بھی اعتراض کیا، یہاں پر بھی اعتراض ہے کہ اقبال دراصل جو ہیں مذہبی تجربے کے ذریعے، وجدانی تجربے کے ذریعے، صوفیانہ تجربے کے ذریعے حقیقتاً جو وحدت الوجود کا فلسفہ ہے اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن یہ بات پوری طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ اقبال کا جو خودی کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ آپ انسان جو ہے وہ اپنا الگ وجود رکھتا ہے، اور یہ اس کو الگ وجود خدا نے بخشا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد، انسان کی زندگی کا مقصد اپنے آپ کو خدا کی ذات کے اندر فنا کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی خودی کو مستحکم کرنا ہے، اور خدا کے جو صفات ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، تخلیق کے عمل سے گزرنا ہے، اور اپنے آپ کو خدا کی ذات سے الگ رکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اور زندگی کا تصور جو اقبال کا ہے وہ اس چیپٹر میں بھی ہے، اور آگے بھی اگلے چیپٹر میں پھر اس پہ زیادہ تفصیل سے بحث ہوگی، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ زندگی جو ہے وہ حرکت ہے، وہ تخلیق کاری ہے۔ خدا کی ذات جو ہے وہ مسلسل اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے خلق کی صورت میں۔ جو ہم آثار دیکھتے ہیں، جو بار بار قرآن میں وضاحت کی گئی ہے، دن اور رات کی تخلیق کا ہے، موسم کے بدلنے کا ہے، بارش کا ہے، زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونے کا ہے، یہ ساری جو حوالے ہیں وہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حرکت جو ہے وہ مسلسل ہے، اور یہ آگے کی طرف جاتی ہے، آگے بڑھتی ہے، آگے مستقبل ہے۔ جو وجودی فلسفہ ہے یا برگسان کا فلسفہ ہے، حتیٰ کہ آئنسٹائن کا جو جس طرح وہ بات وضاحت کرتے ہیں اس میں بھی جو ہے مستقبل ایک لگی بندھی چیز بن جاتی ہے کہ اس میں کریٹیویٹی نہیں ہے،
ایک جبر کی صورت ہے۔ اقبال اس چیز کو نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی جو ہے، حال جو ہے اور مستقبل جو ہے، یہ تینوں الگ الگ ہیں انسان کے لیے۔ مستقبل جو ہے وہ انسان کے لیے جو پوٹینشیل ہے، جو ممکنہ انکشافات ہیں جو اس کی ذات سے ظاہر ہو سکتے ہیں، ان کا مجموعہ ہے، اور ان کو پانا، ان کو حاصل کرنا ہی انسان کا اصل مقصد ہے۔ وہ پہلے سے متعین نہیں ہیں۔ وہ اس بات پہ بحث کرتے ہیں جو ہمارا قدریہ اور جبریہ جو ہے سلسلے، ان دونوں کو وہ مسترد کرتے ہیں کہ نہ تو مکمل طور پہ انسان جبر کا پابند ہے، نہ وہ مسلسل، نہ وہ بالکل آزاد ہے، اور لیکن انسان کو خیر و شر کی تمیز دی گئی ہے، انسان کو حق و باطل کی تمیز دی گئی ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے یا اپنا کوئی اور راستہ ڈھونڈتا ہے۔ اس طرح جو مغربی فلسفہ جو ہے اس پر بھی وہی بحث کرتے ہیں، زمان و مکان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ زمان اور مکان جو ہے وہ اس کا تصور بھی جو ہے وہ جدید فلسفے اور سائنس نے بدل دیا ہے، اور اس کے لیے وہ اس کی حمایت میں وہی قرآن سے دلیل لاتے ہیں کہ دو چیزیں، جو چیزیں خدا کے کو ظاہر کرتی ہیں، ایک خلق ہے، چیزیں تخلیق ہوتی ہیں، دوسرا امر ہے۔ خلق جو ہے وہ زمان کے تحت ہے، دن اور رات کا بدلنا، بارش کا ہونا، زمین کا جو ہے سرسبز ہونا، پھلوں کا آنا جانا، یہ سب چیزیں جو ہیں انسان کا وجود، انسان کی تخلیق کی بات کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا، یہ سارا خلق میں آتا ہے، اور یہ ساری چیزیں وقت کے تابع ہیں، ایک وقت کے اندر ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ یہ زمانے متسلسل ہے۔ دوسرا جو ہے امر، اس میں وہ زمان خالص ہے اقبال کے الفاظ میں، اور زمان خالص جو ہے اس میں ماضی، حال، مستقبل جو ہے وہ سب ایک ہے، اس کو وہ اٹرنل ناؤ کہتے ہیں۔ وہ جو خدا کا زمان ہے وہ اٹرنل ناؤ ہے، اور انسان اپنے وجدان سے، مذہبی تجربے سے اس کا کچھ حصہ پا سکتا ہے۔ اور اقبال کے خیال میں، اس چیپٹر میں نہیں لیکن باقی چیپٹرز آگے جا کے وہ بتاتے ہیں کہ ان اقبال کے نزدیک، جیسے کہ پہلے اور صوفیہ کے نزدیک بھی، کہ آپ خدا کا دیدار کر سکتے ہیں، اگرچہ دوسرے جو علماء اور صوفیہ ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، تاہم یہ ایک فلسفیانہ بحث ہے۔ تو زمان اور مکان کی بحث وہ کرتے ہیں، اور زمان خالص جو ہے وہ، اور زمان متسلسل جو ہے ان کی جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں وہ۔ اس کے بعد اقبال کے ہاں جو تصور ہے وحی کا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عقل سے بالکل ماورا ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی شعور کی ہی یہ ایک اعلیٰ سطح ہے، بلکہ اعلیٰ ترین سطح ہے، وہ سطح جہاں پر کہ خدا بندے سے ہم کلام ہوتا ہے کسی بھی صورت میں، وہ خواہ وہ طور پہ ہو، خواہ جبریل کے ذریعے ہو، خواہ وہ دل میں بات ڈالی ہے، جیسے بھی ہے، جس کے وحی کے بہت سارے جو ہے قسمیں وہ ہمارے اسلامی تعلیمات میں موجود ہیں، تو وہ جو ہے انسانی شعور کی اعلیٰ ترین جگہ جو ہے مقام ہے۔ تو اس لیے وحی کو بھی آپ فلسفے کے اور عقل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ، ہر فلسفی اور ہر صوفی جو ہے وہ وحی کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے یا اس کو وحی مل سکتی ہے۔ وہ اکتسابی نہیں ہے، اس بات میں اقبال بالکل کلیئر ہے، اگرچہ لوگوں نے الزام اس پہ لگایا ہے
کہ اقبال نے فلسفے اور تصوف کو اور نبوت کو گڑبڑ کر دیا ہے. اقبال کے تصور بالکل واضح ہے، وہ یہ ایسا نہیں کرتے. اس کے بعد خدا کا جو تصور ہے، جسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ ایک خلاق کا ہے، ایک بصیر کا ہے، جو مسلسل اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے مختلف جیسے کل یوم ہو فی شان، جو کتاب میں جو قرآن میں جو بیان ہوا ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد پھر اقبال جو ہیں وہ تصوف کو بھی مذہبی تجربہ جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ سائنسی طور پر، نفسیاتی طور پر اس کو جانچا جا سکتا ہے. لیکن پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فلسفہ اور سائنس جو ہے وہ کیونکہ دنیا کو، کائنات کو، انسان کو باہر سے دیکھتے ہیں، تو وہ انسان کو مکمل طور پر جو علم چاہیے وہ نہیں دے سکتے. اس کے لیے پھر وجدان کی ضرورت پہ زور دیتے ہیں کہ انسان کو وجدان چاہیے، اور اس کے لیے فواد کا لفظ جو ہے قرآن میں جو استعمال ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو کان دیے، آنکھیں دی اور فواد دی. فواد جس کا مطلب دل، جس کو ترجمہ اس سے اردو میں کیا جاتا ہے کہ ہم نے وہ دیا. تو وہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ انسان کا وجدان ہے، جو انسان کی عقل جو ہے اس کی اعلیٰ ریفائنڈ صورت ہے ایک وجدان، اور یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. اور آخری بات وہ جو اقبال کا مسلسل فلسفہ ہے یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں، تجربہ جو ہے، مذہبی تجربہ، یہ انسان کی خودی کو مستحکم کرتا ہے. اور خودی کا فلسفہ جو انسان کا جو ہے وہ ایک حد تک جو وحدت الوجود کا فلسفہ ہے اس کو رد کرتا ہے کہ انسان کی خودی جو ہے وہ مستحکم ہونی چاہیے اور خدا کی صفات کو اپنے اندر جذب کرنا چاہیے، اور خدا کی جس صفت خلاقی جو ہے اس کو ایک تھوڑی حد تک وہ اپنانا چاہیے، اور اس سے انسان کی خودی مستحکم ہوتی ہے. اور اسلام کا تصور، قرآن کا تصور بھی یہی ہے، اپنے آپ کو خدا کی ذات میں فنا کرنا نہیں ہے. اور اس کے لیے انسان کی جو ہے وہ تخلیق کا، بار بار وہ تخلیق پہ زور دیتے ہیں کہ تخلیق کاری جو ہے وہ اس کے ذریعے یہ انسان کی خودی جو ہے نمو پاتی ہے. اور خدا کی ذات بھی جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اپنے اکتشافات کر رہی ہے، اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہے. تو جس طرح یہ کہ خدا کی ذات جسے ہم کہتے ہیں جو ہے خدا کی ذات مکمل ہے، مکمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ ایک چیز بن گئی ہے اور وہ جو بس بیٹھی ہوئی ہے. خدا جو ہے وہ مسلسل ایکٹیو فورس ہے، ایک کریٹیو فورس ہے، مسلسل کریٹیو فورس ہے، مسلسل ایکٹیو فورس ہے. وہ اس کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، کائنات کے اندر موجود ہے، کائنات کے باہر موجود ہے، انسان کے اندر موجود ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس انسان خدا کی لامتناہیت کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ ہر وقت حرکت میں ہے، ہر وقت مصروف ہے، ہر وقت خلاقی میں ہے، ہر وقت تخلیق کاری میں ہے، ہر وقت اپنی ذات کے اکتشافات جو ہیں وہ انسان کے سامنے اپنی کائنات میں وہ دکھاتا ہے. اور اس پر جو اعتراضات ہیں پھر آگے ان کی پر نظر ڈال لیتے ہیں. ہاں، ایک بات یہ کہ یہ اقبال ضرور کہتے ہیں کہ جو ایوولوشن ہے انسان کا، شعور کا ایوولوشن، وہ جاری ہے. اس پر جو اعتراض کیا گیا وہ یہ کہ یہ انسان، اقبال جو ہیں وہ ڈارون کے ایوولوشن تھیوری کو مانتے ہیں اور ہر چیز کو وہ درست نہیں ہے. وہ بایولوجیکل ایوولوشن کی بات نہیں کر رہے اقبال، اگرچہ وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ بایولوجیکل ایوولوشن ہوا ہے، اور رومی کے وہ اشعار بھی کوٹ کرتے ہیں اور ابن مسکویا کو بھی کوٹ کرتے ہیں. اور اقبال کے زمانے میں ہی جو ابوالکلام آزاد نے لکھا الکتاب میں لفظ رب کی تشریح میں، وہ سارا وہی ہے جس میں جہاں جو ہے بایولوجیکل جو ہے ایوولوشن کو تسلیم کیا گیا ہے. اس میں وہ ڈارونزم نہیں ہے. ڈارونزم جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ الگ فلسفہ ہے ڈارونزم کا.
اس میں ڈٹرمنزم ہے، اس میں جو ہے وہ خدا کے وجود کا جو ہے وہ دخل نہیں ہے. اور جو یہاں کرسچینٹی کا جو ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن وہ بھی اس سے بھی الگ ہے. وہ اب اس کی بحث میں نہیں جانا چاہ رہا. تو انسانی شعور جو ہے وہ مسلسل ارتقا پذیر ہے، وہ یہ کہتے ہیں. اور اس کی اعلیٰ ترین جو مثال ہے وہ جیسے پیغمبر کا جو ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے جب ختم نبوت ہے تو اس کے بعد اس کو وہ والی بات تو ختم ہو گئی، لیکن انسان کا جو شعور ہے وہ باہر مسلسل جو ہے وہ ارتقا پذیر ہے. تو اب اس پہ جو اعتراضات ہیں وہ وہی ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اقبال جو ہیں وہ جس مذہبی تجربے کے ذکر کرتے ہیں وہ اس کا معیار جو ہے اس کو فلسفے سے سائنس سے ڈٹرمن کرنا وہ مشکل ہے، سبجیکٹو ہے، انفعالی ہے. اس کا آبجیکٹو کوئی طریقہ موجود نہیں ہے. تو یہ ایک نقص ہے اقبال کے اس میں. اور دوسرا یہ کہ فلسفہ جو ہے وہ خود بکہتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے وہ پوری طرح انسان کو جو ہے منزل تک نہیں پہنچا سکتا، لیکن خود وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ اقبال کے دلائل میں کچھ کمزوریاں ہیں کہ ایبسٹریکشن ہے، اس میں کوئی آبجیکٹیوٹی نہیں ہے. اور باقی اس پہ اگلے چیپٹر میں بات اس پہ کریں گے، تو اس پہ مزید بحث ہونی چاہیے. تو جیسے پہلے عرض کیا کہ اقبال کو اوریجنلی پڑھیے، صرف ان لیکچر پہ مت جائیے. اور بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.